عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ. ارے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. بے شک عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی. لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. تو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ذرا مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا کی بے کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل بس تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم. جو قسمت اچھی کر دے جو قسمت وہ میری بری اچھی کر دے. جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم. جو عادت ہو بد کر بھلی
سے اعظم جو عادت ہو بد کر بھلی ہو سے نصارا ہو دربار کا سے اعظم نصارا ہو دربار کا سے اعظم دکھانی لگوں بدل دکھا سے اعظم پھر سے دکھانی لگوں بدل دکھا سے اعظم دکھانی لگوں بدل دکھا سے اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی سے اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی سے اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی سے اعظم کھلا میرے دل کی بس کھلا میرے دل کی کلی سے اعظم مٹا 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 قلب کی بے کلی سے اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دعائیہ اشعار اور مشتمل کلام پڑھا جائے گا ہر شعر پر آمین بھی کہیں اللہ عز و جل کو برکت نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج فضل رب سے ولی قادری دھولا بنا آج فضل رب سے ولی قادری دھولا بنا آج فضل رب سے مشتبہ قادری دھولا بنا یہ دولے بنے سے گرے سجے مبارک ہو 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 خوشیاں دکھا غم سے بچا خوشیاں دکھا حج پہ بلا یا الہی دے سعادت حج کی چاروں کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی سب کو بار 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 کو دکھا میٹھے محمد کا دیار بار بار کو سب کو دکھا میٹھے
واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا. اور دلہا دلہن عافیت سے عمر بھی پائے درا دولہا دلہن عافیت سے عمر بھی پائے درا دو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز دو. جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز. اور یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا. یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا. یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا. یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا. یا الہی ہے یہی ہم سب کے لیے دل کی دعا. خوشیاں دکھا صحرا سجا غم سے بچا. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ان دونوں جوڑوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے. مدینہ منورہ میں یہ مبارک لمحات انہیں میسر آئے ہیں. اللہ بار بار انہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جو صحرے میں دعائیں کی گئیں رب کریم وہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. مدینہ منورہ میں ہم سب موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اب چند گھڑیاں رمضان کی اور ہم میں سے کئیوں کی مدینہ منورہ میں بھی چند گھڑیاں ہی رہ گئی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ پھر زندگی میں رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ پھر مدینے میں حاضری نصیب ہوگی کہ نہیں. تو خدارا جو لمحات رہ گئے ہیں خوب درود پاک کی کثرت میں، عبادت میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی حرمین طیبین آئیں اللہ بار بار ہمیں حاضری نصیب کرے. لیکن یہاں فضول باتوں سے فضول کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک ایک لمحہ ہو سکے تو عبادت میں گزرے. بعض اوقات سوشل میڈیا یہاں بھی ہمارے ساتھ، ہمارے محلے کے، ہمارے شہر کے، ہمارے علاقے کے دوست ہمیں مل جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے خاص طور پہ نوجوان صبح بھی شام بھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. ہم اس لیے مدینے نہیں آئے. ہم نبی پاک سے شفاعت کی خیرات لینے آئے ہیں. ہم اپنے آقا سے نگاہ رحمت لینے آئے ہیں. تو برائے کرم سوچیے ان لوگوں کے بارے میں جو آج تک کبھی مدینے نہیں آئے، جو تڑپ رہے ہیں اپنے ملکوں میں، ترس رہے ہیں. ہمیں اللہ نے بلایا ہے تو اس جگہ کی قدر کیجئے، ادب کیجئے. یہ جگہ سیلفی بنانے کے لیے، یہ جگہ سوشل میڈیا پر جناب سروس ڈھونڈنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اور شاپنگ کے لیے نہیں ہے. ہم یہاں شفاعت کی خیرات لینے آئے ہیں. اللہ مجھے بھی مدینہ پاک کا ادب نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. تو اب جو لمحے رہ گئے ہیں ایسا نبی پاک کو راضی کر کے جائیں
ایک مشورہ دینا چاہوں گا. ہم دنیا میں بھی کسی کے مہمان بنتے ہیں تو کچھ میزبان کو تحفہ دے کے جاتے ہیں. ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بنے ہیں تو جاتے جاتے نبی پاک کو ایسا تحفہ دے کے جائیں کہ پیارے آقا راضی ہوں اور ہمیں دوبارہ بلاوا مل جائے. تو جس اسلامی بھائی کی نماز میں سستی ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسی طرح اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہے جس کی گناہوں کی عادت ہے، ہم سب کو پتا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا، کوئی گانے باجے سنتا رہا، کوئی جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، جس کے در پر آئے ہیں اس کی تعلیمات یہ ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے، حرام سے بچا جائے، گانے باجوں، فلموں، ڈراموں، حرام دیکھنے سے بچا جائے. یہ سوشل میڈیا نے اتنی تباہی مچائی ہے. ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کبھی فلمیں نہیں دیکھتے تھے، جن کے گھر میں گانے باجے نہیں چلتے تھے، مگر اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے کان بھی حرام سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی حرام دیکھ لیتی ہیں. تو خدا را ایسا موبائل، ایسا انٹرنیٹ ہمارے کس کام کا جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. ہم نے ہی ہزاروں روپے خرچ کر کے موبائل خریدا اور وہی موبائل مجھے جہنم میں لے جائے. ذرا سوچئے، رمضان میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان میں بھی میوزک سنا ہوگا. کیوں؟ ہم نے موبائل میں کئی گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے، ہم نے کئی پیجز لائک کیے ہوئے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہمیں گناہوں میں غرق کرتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. آپ 2 گھنٹے حرم شریف میں بیٹھے، زبردست روحانیت ملی، جیسے ہی باہر نکلے موبائل آن کیا اور اس میں ایسا کوئی کلپ دیکھا جس میں بے پردہ عورت دیکھی، جناب میوزک آپ نے سنا، آپ کی ساری روحانیت برباد. ہم کہتے ہیں وہ برکت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو خدا را اپنے آپ کو سمجھیے، یہ دور گناہ سے بچنا واقعی مشکل ہے، لیکن ہم نے خود اپنے لیے انتظام کر رکھا ہے نا گناہ کا. تو جتنے میرے نوجوان بھی ہیں، یاد رکھیے رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے وہاں گناہوں کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے. جیسے مکے میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی ہے، کیونکہ مکے کا مرتبہ بہت زیادہ ہے تو وہاں ایک گناہ بھی 1 لاکھ ہے. تو یوں رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ گیا، رمضان میں گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. خدا را اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ان چکروں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ بڑی مشکل سے کچھ نیکی کی طرف جاتے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد ہمارا ہی موبائل ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے جو مدینے میں بھی بدنگاہی کرتے ہوں، جو مدینے میں بھی جن کے کان حرام سنتے ہوں. یہ جگہ تو ہم بخشش کروانے آئے ہیں، جس کے 2 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، جو ماشاءاللہ مزید دن کے لیے ہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ شادی کی محفل ہے مگر میرے ہی بچے کی محفل ہے، اس لیے میں آپ اپنوں سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں. میں اور بھی بہت کچھ بیان کر سکتا تھا لیکن دل جلتا ہے. آپ سوچئے 24 گھنٹے میں کیلکولیٹ کیجئے کتنے گھنٹے ہم نے مسجد نبوی شریف میں گزارے. ایک دن کے اندر اپنے سارے گھنٹے آپ کیلکولیٹ کر لیں. آپ دیکھیں گے تو چند گھنٹے بنتے ہوں گے، باقی کہاں گزر رہے ہیں؟ سونے میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں، دوستوں کے ساتھ. یہ نہ کریں میرے بچوں، میرے جو ینگسٹر ہیں میں ان کو زیادہ سمجھانا چاہتا ہوں. میں جب بھی حرم شریف سے آتا ہوں ہوٹل کی لابی میں بھرے ہوئے ہوتے سارے بچے اور موبائل لے کر بیٹھے ہیں. ہم اس لیے تھوڑی آئے ہیں. ہم مکے پاکستان میں روتے ہیں یا اللہ مدینے بلا لے، پاکستان میں روتے ہیں یا اللہ مکہ دکھا دے. ادھر آ کے کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یہ دربار بے ادبی کا نہیں ہے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہ پاکستان نہیں ہے، یہ کراچی نہیں ہے. ہمیں یہاں کچھ اور انداز سے رہنا ہے، یہاں ہماری نگاہیں نیچی ہوں، ہمارا انداز کچھ اور ہو. تو خدا را اس سفر کو اتنا آرڈنری نہ بنا دیں، اس سفر کو گیٹ ٹوگیدر اور فیملی میٹنگ نہ بنا دیں، اس سفر کو پکنک بنا دیا گیا ہے. ایسا نہ کریں. یاد رکھیے یہاں آ کر بھی کچھ لوگ محروم رہ جائیں گے اور کچھ وہ ہیں جو دور رہ کر بھی پا لیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جب بھی لائے تو با ادب رہیں، با ذوق رہیں، ہمارے آنسو بہتے رہیں. سوچئے وہ جگہ ہے جب فرشتے آنے کو ترستے ہیں. 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، پھر شام کو 70,000 آتے ہیں. جو ایک بار آتے ہیں ان کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملتا. اور ہمیں کتنے دن کے لیے بلایا گیا؟ ہم میں کئی وہ ہیں جو کئی بار آ چکے ہیں. ہمیں تو کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو کتنا جناب نبی پاک کی بارگاہ میں شکرانہ کرنا چاہیے. مگر وہ کیفیت نہیں ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں. یہ کیفیت کیسے بنے گی، یہ عادت کیسے ختم ہوگی؟ ان دوستوں کو چھوڑ دیجئے کہ جو فضول باتیں کرتے ہیں. وہ ہے نا، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں 2 جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. کوئی مجھے کیوں چاہیے؟ مدینے میں آ کر مجھے میرے دوست کیوں چاہیے؟ میں نبی پاک کے پاس آیا ہوں.
میں اپنے آقا کے دربار میں آیا ہوں, مجھے کوئی نہیں چاہیے, یہ سب مل جائیں گے مجھے پاکستان میں, یہ سب مل جائیں گے مجھے میرے شہر میں یہاں آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں, قرآن پڑھوں, درود پڑھوں, نوافل پڑھوں, حاضری دوں. بعد میں تڑپتے رہتے ہیں ساری زندگی. یاد رکھنا مدینے سے دور رہ کر پھر مدینہ بہت یاد آتا ہے. آئے ہو تو جھولی بھر کے جاؤ, یہاں سے لوٹ کر جاؤ. کتنا قرآن پڑھا, کتنے درود پڑھے, سب اپنے آپ سے پوچھیں. بہرحال اب جو دن رہ گئے, اچھا پھر ہم پر تو مہربانی یہ کی گئی کہ ہمیں رمضان میں مدینے بلایا گیا, رمضان میں مکہ بلایا گیا. آقا فرماتے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. تو ہمارا تو جو سمجھے ہو سکتا ہے, دیکھیں کچھ نہیں پتا. مجھے آج بہت احساس ہے, یقین کریں قدم قدم پر مجھے میری ماں یاد آتی ہے. آج اس خوشی کے موقع پر اور بہت یاد آ رہی ہے. پچھلے رمضان میں وہ ہمارے ساتھ تھی. کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ رمضان ہم نے ہماری والدہ کے بغیر یہاں گزارا. آج وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلی بار لوگ باتیں کریں کہ یار وہ بھی ہمارے ساتھ تھا, وہ نہیں ہے. ہم نہ ہوں اگلے رمضان میں. تو رمضان بھی جا رہا ہے اور مدینے کی بھی گھڑیاں تھوڑی رہ گئی ہیں. قدر کیجئے, دعا کیجئے, التجا کیجئے اور پیارے آقا کو تحفہ دے کر ضرور جانا. نبی پاک کو راضی کر کے ضرور جانا. جو شور مچا رہے ہیں نا مدینہ شریف میں, جو بے ادبی کر رہے ہیں, معاذ اللہ جو بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ سے پوچھو. آپ کے گھر میں کوئی آئے اور شور مچائے, آپ کے گھر میں آئے اور گندگی کر کے جائے, تو آپ کہتے ہیں اس کو دوبارہ نہ بلانا, مہمان اچھا نہیں تھا. ایسے مہمان بن کے جانا کہ پھر بلایا جائے, بار بار بلایا جائے. جاتے جاتے معافی بھی مانگنا اور آقا کو کچھ تحفہ دے کر بھی جانا. جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, مشورہ دیتا ہوں, بہترین موقع ہے, آقا کے قدموں میں ہو, رمضان کا مہینہ ہے, آقا کو داڑھی کا تحفہ دے کر جائیں اور آج سے داڑھی شریف سجائیں. سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر کے جائیں, گناہوں سے معافی مانگ کر جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو بدلنا نصیب کر دے. ہم جیسے آئے ہیں ویسے نہ رہیں. اللہ کرے کہ آج کے بعد ہماری زندگی نیکیوں بھری زندگی ہو جائے. عرض کرے نا آقا سے, وہ مدد کریں گے, وہ انشاءاللہ ہمت بھی دیں گے, لیکن پہلے میری نیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا, لیکن میں اپنوں میں بیٹھا ہوں اور سمجھ لیں اپنی فیملی سے بات کر رہا ہوں. سمجھانا چاہتا ہوں میرے بچوں کو کہ آپ یہ پیغام آگے پہنچائیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. یہ سارے کام دوبارہ ہو جائیں گے. پاکستان میں ہم سب دوستوں کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. مدینہ چھٹ گیا تو پھر نہ جانے کب آئیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس جگہ کا ادب نصیب فرمائے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا ادب نصیب فرما. اے اللہ اگر ہم سے کوئی بے ادبی ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی حاضریاں قبول فرما, ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمرے قبول فرما, ہماری ناقص عبادتیں قبول فرما. جن مقبولین نے رمضان میں تجھے راضی کر لیا, تجھے ان کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے اللہ جن کی تو نے مغفرت فرما دی, ان کا واسطہ ہماری بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ جن کی حاضری قبول ہوئی ان کا واسطہ ہماری حاضری بھی قبول فرما. اے اللہ مدینے کی خیرات عطا فرما. یہ مدینہ ہے, یہاں سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. اے اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے, ہم سب کی مرادیں پوری کر دے. تو نے ہی قرآن میں نبی پاک سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب جب تمہارے در پر کوئی بھکاری آئے اسے خالی نہ لوٹانا. اے اللہ آقا کے بھکاری دور دور سے آئے ہیں. اے رب کریم سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے, بیماروں کو شفا عطا کر دے, بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ جتنی میری بہنیں بھائی جو بھی پریشان ہیں سب کو اے اللہ خوشحالی عطا کر دے. اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, تیرے بندوں کو بڑی امید ہے ہم سے مولا, دنیا بھر سے ہمیں میسج کرتے ہیں, ان کا حسن ظن ہے. اے کریم تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے, سب کی جھولیاں بھر دے. جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ دکھا دے, جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ اے کریم عید قریب آنے والی ہے, بڑے
بچوں کو عیدی دیتے ہیں، ہم تیرے دربار میں التجا پیش کرتے ہیں، ہمیں عیدی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید نصیب فرما، آقا کی شفاعت عطا فرما، جنت میں بلا حساب داخلے کی عیدی عطا فرما دے، اے اللہ مدینے سے خالی نہ لوٹانا، پیارے آقا کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما، اے اللہ جن بچوں کا نکاح ہوا اے اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے کریم ان جوڑوں کو سلامتی عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ سارے خاندان والوں کو محبت اور اتفاق سے رہنا نصیب فرما، آپس کی غلط فہمیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو باقی شادی کی معاملات ہیں وہ بھی سنت کے مطابق گناہوں سے بچ کر ادا کرنا نصیب فرما، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، اے کریم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، ہمیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ماحول سے ایسی وابستگی عطا فرما کہ جہاں رہیں سنتوں کا کام کرتے رہیں، اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما، اے کریم ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے بالخصوص میری مرحومہ والدہ کی مغفرت فرما، اے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ